بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مفکر اسلام امام احمد رضا خان بت پرستی کے آغاز اور اس کے اثرات سے متعلق فرماتے ہیں کہ دنیا میں بت پرستی کی ابتدا کیوں ہوئی۔ صالحین کی محبت میں ان کی تصاویر گھروں اور مساجد میں رکھی گئیں، ان سے لذت عبادت کی تائید سمجھی گئی، پھر آہستہ آہستہ وہی معبود ہو گئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور کافروں نے کہا کہ ہرگز اپنے خداؤں کو نہ چھوڑو، اور ود، سوا، یاغوث، نصر کو کبھی نہ چھوڑو۔ اس آیت کی وضاحت کرتے ہوئے آپ لکھتے ہیں کہ ابو جعفر نے فرمایا، ود ایک مسلمان شخص تھا جو اپنی قوم میں ایک پسندیدہ اور محبوب بھی تھا۔ جب وہ مر گیا تو سرزمین بابل میں لوگ اس کی قبر کے آس پاس جمع ہوئے اور اس کی جدائی پر بے قرار ہوئے۔ جب شیطان نے اس کی جدائی میں لوگوں کو بےتاب پایا تو وہ انسانی صورت میں ان کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں اس شخص کے مرنے پر تمہاری بے قراری دیکھ رہا ہوں، کیا مناسب سمجھتے ہو کہ میں بالکل اسی جیسی تمہارے لیے ایک فوٹو تیار کروں؟ لوگ اس کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کا تیار کردہ فوٹو دیکھ کر اسے یاد کرتے رہے۔ راوی نے کہا کہ ان کی اولاد نے یہ دور پا لیا، پھر وہ دیکھتے رہے جو ان کے بڑے کرتے رہے، پھر نسل آگے بڑھی اور آنے والی نسلوں نے اسے خدا بنا لیا اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ الشیخ احمد رضا خان بخاری میں سے حدیث نقل کرتے ہیں، جب ان لوگوں میں سے کوئی نیک اور صالح آدمی مر جاتا تو اس کی قبر پر مسجد تعمیر کرتے، پھر ان کی تصاویر کو اس میں سجاتے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی بدترین مخلوق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وقات اقدس کے مرض میں فرمایا، یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو محل سجدہ بنا لیا، اور فرمایا ایسا کرنے والے اللہ عز و جل کے نزدیک روز قیامت تک بدترین مخلوق ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ نہ ہوتا تو قبر اطہر کھول دی جاتی، مگر اندیشہ ہوا کہ کہیں سجدہ نہ ہونے لگے، لہذا احاطے میں مخفی رکھا۔ شیخ الاسلام امام احمد رضا خان حنفی قرآن و سنت کی روشنی میں شخصیت پرستی، تصویر پرستی، قبر پرستی اور بت پرستی کا تدریجی جائزہ پیش کیا کہ سابقہ امت نے اپنے صالحین کے ساتھ کس قدر گلو کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں معبود کے درجے پر فائز کر دیا۔ دوسری طرف اس حقیقت کی جانب رہنمائی فرمائی کہ اس دور کے علماء توحید کی فروغ میں سستی اور کاہلی کے مرتکب ہوئے، جس کی وجہ سے ان میں عقیدہ توحید کا علم اٹھ گیا۔ علماء کی اسی کوتاہی کے سبب سابقہ امتوں میں قبر پرستی اور بت پرستی کی راہ ہموار ہوتی چلی گئی۔ یہی وجہ ہے کہ مفکر اسلام نے امت مسلمہ میں عقیدہ توحید کو راسخ کرنے کے لیے بت پرستی اور قبر پرستی کی تمام راہیں مسدود کرنے کے لیے فتاوی رضویہ میں کئی احادیث نقل فرمائی ہیں۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قبروں کی طرف نماز نہ پڑھ، نہ ان پر بیٹھو، الہی میرے مزار کریم کو بت نہ ہونے دینا، اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبریں مسجد کر لیں۔ بدترین لوگوں میں سے وہ ہیں جو قبروں کو محل سجود قرار دیں۔ ان احادیث کی روشنی میں امت مسلمہ کو قبر پرستی سے کئی فتاوے بھی جاری ہوئے۔ مثلا قبر کے سامنے نماز پڑھنا گناہ کبیرہ ہے، مزار کو سجدہ درکنار کسی قبر کے سامنے اللہ عز و جل کو سجدہ جائز نہیں، خود قبر کو سجدہ کرنا یا اس سجدے میں قبر کو قبلہ توجہ بنانا کسی درجہ سخت ممنوع حرام ہے۔ اگر طواف بنیت تعظیم قبر ہے تو بلا شبہ حرام ہے، اگر طواف بنیت عبادت غیر ہے تو متعلق کفر و شرک ہے۔ زمین بوسی بالائے طاق رکوع کے قریب تک جھکنا منع ہے۔ مزارات کو سجدہ یا ان کے سامنے زمین چومنا اور حد رکوع تک جھکنا منع ہے۔ قبر میں بہت اختلاف ہے، بکثرت اکابر جواز و منع دونوں طرف سے ہیں،
اور عوام کے لیے زیادہ احتیاط منع میں ہے۔ خصوصاً مزارات طیبہ اولیاء کرام کے اتنا قریب جانا خلاف ادب ہے۔ کم از کم 4 ہاتھ کے فاصلے پر کھڑے ہو۔ کسی ولی اللہ کا مزار شریف فرضی بنانا اور اس کے ساتھ اصل سا معاملہ کرنا ناجائز و بدعت ہے۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ قبر اونچی کر کے بنانا کیسا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا خلاف سنت ہے۔ میرے والد ماجد، میری والدہ ماجدہ اور میرے بھائی کی قبریں دیکھیے، ایک بلس سے اونچی نہ ہوں گی۔ مفکر اسلام احمد رضا خان قادری نے قبروں پر سجدہ، رکوع، طواف کرنے سے منع فرمایا۔ یہاں تک ہی نہیں بلکہ آپ فرماتے ہیں کہ اخلاق عبادت یہ ہے کہ عبادت غیر کی مشابہت سے بچیں۔